ہمارے ذہنوں میں جگہ پکڑ گئی. پھر تھوڑا سا ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا داری بہت ہے جی، فلانا بھی لالچی ہے، فلانا بھی دنیا دار ہے، سب مایا ہے، سب دولت کا چکر ہے، سب عہدوں کی بھرمار ہے، سب بندے ایسے ہی ہیں. یہ ہمارے کچھ بدگمانیوں نے بھی بہت ہماری طبیعتوں کو لوگوں کے حق میں سخت کر دیا. جب ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، پھر ہمارا رویہ آپ کا ذہن بن گیا کہ جو میرے سامنے بندہ کھڑا ہے یہ دنیا دار ہے، مال کے لیے آیا ہے، شہرت کے لیے آیا ہے، دولت کے لیے آیا ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے. جب آپ اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لیتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. پھر آپ سخت بولتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں. طبیعتوں میں جب لوگوں کے لیے احساس رہتا ہے، نرمی رہتی ہے، پیار رہتا ہے، کرم نوازی رہتی ہے. حضور اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، حضور اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ کسی شخص کو اگر کسی بنیاد پر کسی وجہ سے بظاہر کوئی غلطی کر کے بھی وہ شخص کسی جگہ سزا پاتا تو اس کے حق میں بھی حضور کی طبیعت نرم ہوتی. ہمیں اپنی خطاؤں کا خوب علم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر کام ہی سامنے کرتی ہے، نیچے کرتی نہیں، اس لیے سارا عیب میل کچیل سامنے دکھائی دیتی. تھوڑا سا لوگ جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، گریبان میں منہ ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتے، ساری کمزوریاں سامنے نظر آتی. پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے نا کہ جھوٹ بولنے والا بھی کسی جھوٹے پہ طنز کر رہا ہے. عجیب بات نہیں، جو خود بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دیکھا فلانے کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. بڑے فراڈ کرنے والا بھی لوگوں کے فراڈ پہ بات کر رہا ہوتا ہے. بڑی ساری کمزوریاں. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ خود اس غلطی میں ملوث ہیں، عیب جوئی کرنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں لوگوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں نا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ہمارا دل نرم ہوتا ہے، لیکن کوئی آ کے اس طرح کی کہانی سناتا ہے. کانوں کے تو ہم سارے کچے ہیں نا، ناراض ہو گئے ہو؟ سارے کچے ہیں، کوئی تھوڑے زیادہ ہیں تو تھوڑے کم ہیں، پر ہیں سارے کچے ہیں. بڑے بڑے حکمران کانوں کے کچے ہیں، جو اچھی تعریف کرے اسے اچھی وزارت دے دیتے ہیں. کچے ہیں کانوں کے، اس کو وفادار سمجھ لیتے ہیں. سارے کچے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا. تسی نہ منو، میں تے گل ٹھیک پہ کرتا، گھورنے رہے مجھے گھور رہے ہیں کہ آپ کے ہم تو بڑے پکے. نہیں پکے بھائی، آپ بھی کچے ہیں. دوستوں کی باتوں پہ لگتے نہیں، آپ بزرگوں کی باتوں پہ گھر والوں لگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم عیب جوئی جب کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں تو لوگوں کو لوگوں کے حق میں ہم سخت کر دیتے ہیں. سخت یعنی کسی نے کسی جگہ کسی کو برا کہہ دیا تو وہ بات وہاں دفن کر دے، بتانے کی کیا ضرورت ہے جا کے. آپ کے وہ بتانے نے غیبت کو اتنا برا کیوں کہا گیا تھا بھلا؟ تاکہ لوگوں کا رویہ لوگوں کے بارے میں سخت نہ ہو جائے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی جرم پایا جاتا تھا اور آپ نے اس کے پیچھے بیان کیا. کوئی غلطی وہ کر رہا تھا، وہ غلطی آپ نے ڈسکس کی تو غیبت ہے. یہ ایسا نہیں کہ اس میں غلطی تھی، نہیں، غلطی تھی، لیکن بجائے اس کو جا کے سمجھانے کے یا دعا کرنے کے آپ نے کہیں اور اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ کے وہ ڈسکس کی، تو یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے. صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص ہے اس کی، حضور اس میں وہ غلطی تھی تو میں نے بیان کی ہے نا. حضور فرمانے لگے یہی تو غیبت ہے. اگر وہ نہ ہوتی اور تو بیان کرتا پھر غیبت نہیں تھی، پھر تو بہتان تھا، پھر تو الزام تھا سیدھا سیدھا. اور تھی تو بیان کی تو یہی تو غیبت ہے. ہم جب لوگوں کے سامنے لوگوں کی غیبت بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر سخت ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی طبیعت بڑی بڑی نرمی. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ کارخانے کا مالک مزدوروں کے حق میں نرم تھا، لیکن ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بڑے کام چور ہیں، وہ دیکھ لو بیٹھا ہے، وہ دیکھو کل فلانا. وہ ایک ہوتا ہے ان میں، وہ سپروائزر ہو، مینیجر ہو، وہ ان کا قریبی دوست ہو، کوئی نہ کوئی مزدوروں میں سے ہی کوئی ہو، وہ لوگوں کی عیب بیان کر کے سخت کر دیتا ہے. اچھا بھلا سسرال والوں کے ساتھ رشتہ تعلق ٹھیک چل رہا تھا، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی. کہیں لڑکی کے گھر والے خرابی کرتے ہیں، کہیں لڑکے کے گھر والے، کہیں وہ اس کے کان بھرتے ہیں. اس کی بہن کہتی ہے یہاں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہاں تو سارے کرتی.
ایک تو ہم خود سخت ہیں، ایک دوسروں کو سخت کرتے ہیں.